کسی کو کاروبار میں نقصان ہو جائے یا کوئی ایسی بڑی بلا آ جائے مالی طور پر، موبائل مہنگا چھن گیا، کوئی اس طرح کی گاڑی موٹر سائیکل پہ پرابلم آ گئی، بعض صورتوں میں بندہ بہت زیادہ بپھرا ہوا ہوتا ہے، اس وقت کنٹرول کیسے کریں کہ زبان بھی قابو میں رہے، صبر بھی آ جائے؟ دیکھیے بات وہی ہے کہ بڑی مصیبت پر غور کر لے. موبائل چھینا ہے، اللہ نہ کرے جان ہی چلی جاتی ہے نا، بعضوں کا چوری ہو جاتا ہے، بعض اوقات آپ کا ایکسیڈنٹ ہوا، آپ کی گاڑی کو لگ گیا، بھائی ٹانگ ہی ٹوٹ جاتی میری. یعنی ہر مصیبت سے بڑی مصیبت ہمارے آس پاس ہی موجود ہے، زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے. بڑے بڑے پرابلمز ہمارے سامنے ہیں. ہم میں سے جو جتنی بھی تکلیف میں ہے نا، وہ اللہ کا شکر اس بات پر ادا کر سکتا ہے کہ مجھ سے بڑی تکلیف میں لوگ موجود ہیں، اللہ نے مجھے اس سے مبتلا نہیں کیا. اور علماء تو بڑی پیاری بات کہتے ہیں کہ کتنی بھی بڑی مشکل کیوں نہ آ جائے، اس بات پر اللہ کا شکر تو ادا کر سکتے ہو نا کہ اللہ نے ایمان کی دولت دی ہے. لوگ تو غیر مسلم بھی ہیں نا، بے ایمان بھی ہیں، اللہ نے مجھے ایمان والا بنایا، یہی اللہ کی بڑی مہربانی ہے. تو جب آپ اپنے سے میں بڑی تکلیف والے کے بارے میں سوچ لیتے ہیں نا، تو پھر سکون بھی آ جاتا ہے، پھر شکوہ شکایت بھی چلی جاتی ہے. تھوڑی دیر کا صدمہ ضرور ہوتا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں نا صبر کا ثواب ہی پہلے صدمے پر ہے. ہم پورے شہر کو بتا دیں اور اس کے بعد کہ جناب ہم تو صبر ہی کر رہے ہیں، تو اب آپ صبر نہیں کر رہے تھے تو آپ نے تو سب کو بتا دیا. اچھا جس کو بھی بتایا نہ اس نے موبائل دلوا دیا، نہ وہ ٹانگ جوڑ بیٹھا، نہ میرے نقصان کو کور کیا، کسی نے کیا کچھ نہیں. ہو سکتا ہے دو تسلی کے بول مل گئے مگر میرا ثواب چلا گیا. اللہ کرے کہ ہم ایسا صبر کریں جیسے بزرگان دین صبر کرتے تھے. وہ آپ نے ایک بات کی نا کہ شکوے کی کچھ پریکٹیکل بھی مثالیں ہیں. زبان سے شکوہ نہیں ہے، چہرہ شکوہ کر رہا ہوتا ہے، انداز شکوہ کر رہا ہوتا ہے. یہ جو ہم کہتے ہیں نا صبر جمیل، بڑا کہتے ہیں پیٹرن جملہ ہے ہر بندے کا، اللہ آپ کو صبر جمیل عطا فرمائے، صبر جمیل پر اجر عظیم عطا فرمائے. کبھی روک کے پوچھنا حضرت یہ بتائیں صبر جمیل کیا ہے؟ صبر جمیل کیا ہے کیا؟ تو شاید ہو سکتا ہے جواب دیں وہ ہمارے محلے میں کوئی جمیل بھائی ہیں ان کا صبر ہے، تو ایسا نہیں ہے. صبر جمیل کی علماء نے تعریف یہ بیان کی کہ دو بندے ہوں، ایک مصیبت میں ہو اور ایک نارمل ہو، دونوں کو دیکھ کر پتہ ہی نہ چلے مصیبت میں کون ہے، یعنی چہرہ بھی نہ بتائے. تو یہ صبر جمیل ہے نا. اللہ یہ عطا فرمائے میں جانوں میرا رب جانے. اگر وہ کہتا نا میرے دکھ میں میرا رب راضی ہے نا، تو اللہ میں بھی راضی ہوں. کسی کا بیمار رہنا ہی اس کے لیے بہتر ہے، کسی کا غریب رہنا اس کے لیے بہتر ہے، کسی کا مالدار رہنا بہتر ہے. تو مجھ سے زیادہ تو میرا رب جانتا ہے نا. وہ میری ماں کے دل میں ممتا ڈالنے والا وہ ہے. جب ماں مجھے تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی تو رب نے اگر تکلیف دی ہے تو یہ تکلیف نہیں ہے. مجھے ڈاکٹر انجیکشن لگاتا ہے تو اس وقت مجھے تکلیف لگتی ہے، مگر وہ میری صحت کے لیے لگا رہا ہوتا ہے. اگر میرے کسی جسم کو کاٹ کر آپریشن کیا جا رہا ہے تو مجھے تکلیف دینے کے لیے نہیں ہو رہا. وہ ڈاکٹر، اچھا یہ مجھے اعتماد ہے ڈاکٹر پر کہ یہ ڈاکٹر کاٹ بھی رہا ہے، تکلیف بھی ہو رہی ہے، آنسو بھی نکل رہے ہیں، کئی دنوں تک پرابلم میں بھی رہوں گا، مگر بعد میں شکریہ ادا کر کے نکلتے ہیں ڈاکٹر کا کہ آپ کی مہربانی، کاٹ کوٹ کے آپ نے مجھے ٹھیک کر دیا. تو بھائی آپ ڈاکٹر پر جب اعتماد کر رہے ہیں اور اگر اللہ کریم نے تھوڑی سی مشکل پریشانی بھیجی ہے تو اس بات کو یقین رکھیں کہ انشاءاللہ اس کے بعد بڑی راحت، بڑا اجر میرا منتظر ہے.